السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم یظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ محترم سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کو یہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، ہم یہاں پر بتلا دیں کہ کسی بھی نیک کام کے لیے اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے، اور اللہ کی توفیق صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی توفیق کے پانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہم کو ملے، انہی کو اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ وگرنہ اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن دل میں اللہ کی توفیق طلب کرنے کی چاہت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف بھی بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یقیناً ہم لوگ یا اس روئے زمین پر، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، جہاں پر بھی جو مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں جو لوگ بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، تحمید اور توصیف بیان کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ سامعین اکرام، فجر کے بعد کا وقت ہے، اور فجر کے بعد ہمارے جو تسلسل کے ساتھ دروس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، انہی دروس کی ایک کڑی یہ درس قرآن ہے، اور ترتیب کے ساتھ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دو آیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے ہی نازل فرمائے، اور ان دو آیتوں کے اندر جو باتیں ہیں اصل میں مشرکین مکہ کو ترغیب دلانے کے لیے، مشرکین مکہ کو ڈرانے کے لیے، مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کو نازل فرمایا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی امر ربک۔ کیا یہ کافر لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا ان کے پاس ان کے رب کا حکم آ جائے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کے سامنے برابر قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کو پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد کیجیے، جب یہ صورت ہم نے شروع کیا تھا، لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو بیان فرمایا اور کہا کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کو، آسمانوں کے اندر جو چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، دوسرے سیارے ہیں، یہ زمین کے اندر تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی خدمت میں لگایا ہے؟ انسانوں کی خدمت میں لگایا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے۔ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا، یہاں پر دریاؤں کو جاری فرمایا، رستے بنائے، یہ سب کن کے لیے بنائے؟ انسانوں کے لیے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بادل آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے انسانوں کے لیے اور چوپائے جانوروں کے لیے اور حشرات الارض کے لیے روزی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرماتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، جنت کے اندر فلاں نعمتیں ہیں، اور جو بدکار اور بدبخت لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کو بنایا ہے، اور جہنم کے اندر بڑا سنگین عذاب لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے باطل پہ مست بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور اپنے باطل کے اوپر مست بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو
بالکل واضح انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی امر ربک. یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ اب انسان کے پاس فرشتے کیوں آئیں گے؟ ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے. ابھی دوسرا تو کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس. ہم انسانوں کے پاس فرشتوں کے آنے کا تو دوسرا کوئی کام نہیں، کیونکہ فرشتے ہمارے پاس اسی لیے آئیں گے کہ ہمارے روح کو قبض کر لیں. اب جب روح قبض ہو جائے گا تو اس کے بعد تو سب ختم. یا فرشتے آ گئے اور ہماری جو جان ہے ہمارے حلق کے اندر آ گئی، اس کے بعد سب ختم. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا ان کے رب کا حکم آ جائے، یعنی قیامت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے. اور قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کذالک فعل الذین من قبلہم. یہ جو مشرکین مکہ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام دلائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے، آیتوں کو نازل فرما رہا ہے، سب چیز سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھ اور کان کو موند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو مشرکین گزرے ہیں، مشرکین مکہ سے پہلے بھی جو مشرکین گزرے ہیں، ان کا بھی وہی حال رہا ہے. قوم عاد کو آپ دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم ابراہیم کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے. جتنی بھی قوم گزرے ہیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالمشافہ رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. رسول ان کے علاقے میں گئے، مبعوث ہوئے، رسول بنے، اللہ کے کلام کو ان کو بتایا، ان کی دنیا کی زندگی کے مقصد کو بتلایا، اللہ کی وحدانیت کو واضح کیا، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو واضح کیا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بھی اپنی مستیوں میں پڑے رہے. اللہ نے فرمایا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم. یہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، باطل پہ مست بنے ہوئے ہیں، یہ پہلے نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی جتنی قومیں اس روئے زمین پر گزری ہیں ان کا بھی وہی حال رہا ہے. اللہ نے مزید آگے فرمایا وما ظلمہم اللہ. اب اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. قوم سمود تباہ و برباد ہو گئے، قوم عاد تباہ و برباد ہو گئے، بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو ان کو جو پیدا کیا تو ان کے اندر خیر اور شر دونوں رکھ دیا. انسان پہچانتا ہے نا کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، پہچانتا کہ نہیں پہچانتا ہے؟ ہر آدمی چاہے جس ذہنیت کا بھی ہو، جس ذہنی معیار کا ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے اور یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ نے یہ ڈال دیا ہے اس کے اندر. پھر اللہ نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا، رسولوں کو بھیج دیا، کتابوں کو نازل فرما دیا تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، لیکن لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا گیا، سن لیے، اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دیے. رسول کی بات ان کے سامنے پیش کی گئی، سن لیا، اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیے. کر وہی رہے ہیں جو ان کا دل چاہ رہا ہے، دنیا کے حساب سے کام کر لے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور اللہ نے مزید کہا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. ان کے عملوں کی وجہ سے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اعمال انجام دیے اس حساب سے ان کو برائی نے آ کر کے پکڑ لیا، عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جس عذاب کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. یہ ساری باتیں اللہ کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کے سامنے. یہ ساری باتیں کہاں بیان ہو رہی ہیں؟ مشرکین مکہ کے سامنے. ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں کا وہی حال ہوا. مشرکین مکہ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی گئی. مشرکین مکہ نے اس کے اوپر کام نہیں رکھا. چند سالوں کے بعد ہی مشرکین مکہ اس روئے زمین سے صاف ہو گئے. ان کا کوئی اتا پتہ نہیں. اللہ نے جنگ بدر کے اندر بہت سارے مشرکین مکہ کو ختم کروا دیا. اس کے بعد جو جنگیں ہوئی اس میں بھی وہ ختم ہو گئے. جو بچے کچے خود ہی مر کھپ گئے. دنیا میں کیا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. مکہ کے اندر اور عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا. سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ ساری باتیں جو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہیں آج ہمارے سامنے کیوں پڑھی جا رہی ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
یہ فارمیلٹی کے ساتھ نہیں سننا چاہیے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ سب باتیں بیان کی، ان لوگوں نے نہیں مانا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا. یہ فارمیلٹی کے ساتھ نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس چیز کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ باتیں اللہ ہمارے سامنے بھی بیان فرما رہا ہے. اس کو اس اینگل سے سننا چاہیے کہ اللہ ہمارے سامنے بھی ان باتوں کو بیان کر رہا ہے، اور اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر غور اور گہرائی سے فکر نہیں کیا تو جو حال ان لوگوں کا ہوا ہے وہی حال ہم لوگوں کا بھی ہوگا. آج ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آج ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. ہم لوگوں کو ساری باتیں معلوم ہے، لیکن ہم لوگ وہی کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. ہم لوگ اسی طریقے سے چل رہے ہیں جو ہماری چاہتے ہیں. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت پر جیسے مشرکین مکہ لگے ہوئے تھے اس سے تھوڑا کم، لیکن ہم لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی پکا مخالفت کر رہے ہیں. اگر مخالفت کرنے والے نہیں ہوتے تو دیکھ لیجئے فجر میں سارے لوگ الحمدللہ سوئے پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ یہ بھی تو مخالفت ہے. یہ بھی مخالفت ہے. ہمارے سامنے اللہ کا کلام آ رہا ہے لیکن ہم اس کو اپنے مفاد کی وجہ سے چھوڑ دے رہے ہیں. یہ بھی تو اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. اللہ نے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے وہی لوگ تھے. کیسے ظلم کیا؟ رسول کی بات آئی اس کو سائڈ لگا دیا، کیونکہ ہم کو یہ نہیں چاہیے. ہم کو تو دنیا چاہیے، دنیا کے لوگ چاہیے، ہم کو رسول کی بات نہیں چاہیے. یہی ہے اپنے آپ پر ظلم. ہم کو اللہ کی بات نہیں چاہیے، یہی ہے اپنے آپ پر ظلم. تو یاد رکھیے آج جس علاقے میں بھی جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو بدحالی ہے، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہے، یا ان کے اوپر جو کچھ معاملات بن رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے حالات سدھرے، ان کے حالات سنورے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرخرو ہوں، سر بلند ہو، ان کی زندگی امن و سکون اور چین کی گزرے، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.